بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب اور استاد محترم مفتی اکبر جعفری صاحب، انوار صاحب اور تمام دوستوں کے لیے السلام علیکم۔ آج کی تقریب کی ابتدا گفتگو کا آغاز میں کروں گا اس طرح سے کہ انوار صاحب لکھنؤ کے ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو یہ جو جسے ہم آج اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ تھا ہندوستانی۔ آپ کون ہیں؟ ہم ہندوستانی ہیں۔ ایوب خان کا جب الیکشن ہوا تو یہ ہندوستانی لوگ جو تھے انہوں نے ایوب خان کو چنے چبوائے اور کراچی سے ان کو ہرایا، تو ان پہ پپٹی کسی گئی کہ یہ پناہ گیر ہیں۔ تو پناہ گیروں نے کہا کہ نہیں جی، ہم پناہ گیر نہیں ہیں، ہم مہاجر ہیں۔ پھر یہ لفظ چلا مہاجر۔ جب مہاجر لفظ کا سیاسی استعمال شروع ہوا تو بے نظیر صاحبہ نے اس کے لیے لفظ نکالا اردو اسپیکنگ، تو اب یہ اردو اسپیکنگ کہلاتے ہیں۔ رنچو لینڈ میں چلے جائیں، کسی سے پوچھا آپ کون ہے، وہ کہیں گے میں اردو اسپیک ہوں۔ تو تمہید باندھنے کا جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو ہماری کلاس ٹیچر تھی مس زرین انجم، وہ ہمارے گھر آئیں تو اس زمانے میں میمن لوگ جو تھے وہ ہندوستانی نہیں کہتے تھے، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یہ دلی والا ہے، دلی والے ہیں۔ تو زرین انجم جب آئی تو ہماری امی نے ان سے کہا کہ آپ دلی والے ہو؟ انہوں نے تڑپ کے کہا نہیں، ہم لکھنؤ والے ہیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ لکھنؤ والے کو دلی والا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اپنے انوار صاحب جو ہیں وہ لکھنؤ کے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے اس کی ایک خاص خوبی جو میں نے محسوس کی کہ ہم جو مجموعہ کلام پڑھتے ہیں یا دیوان ہوتا ہے، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ہم سے ہوتی ہے، حمدیہ کلام سے ہوتی ہے۔ انوار صاحب نے نثر کی کتاب میں آغاز حمدیہ نثر سے کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے انہوں نے دے دیا ہے کہ وہ کچھ حصہ انہوں نے علماء سے اخذ کیا، کچھ ان کے خود کے دل کی آوازیں، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کتاب میں تین حصے ہیں، ایک تو خاکے ہیں، دوسری یادداشتیں ہیں، اور تیسرا ان کے مضامین ہیں۔ جہاں تک خاکوں کی بات ہے تو خاکہ نگاری جو ہے اس کی سب سے بڑی مطلب اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس کا آپ خاکہ لکھ رہے ہوں وہ آپ کے قریب تر ہو تاکہ آپ اس کی ہر بات کو سمجھتے ہوں۔ تو انوار صاحب نے جو خاکے لکھے ہیں، والدین کے لکھے ہیں، بھائیوں کے لکھے ہیں، اور ان میں جو نام ہیں اس میں وہی تڑکا ہے عرفیت کا، ابن بھائی، لڈن بھائی، اس طرح کے جو ابنوہا میں مروج تھے۔ لیکن اس میں جو خاص خاکہ ہے وہ شاہد احمد خان کا ہے۔ شاہد احمد خان انوار صاحب کے دوست کہتے ہیں، یہ وہ آدمی تھے جو ہم مہاجروں میں یا ہندوستانیوں میں یہ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں اکڑ کی ضرورت وہاں اکڑ، اور جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمی۔ تو شاہد احمد خان کا جب میں نے خاکہ پڑھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا اظہر احمد کا، وہ بھی کیا لوگ ہوا کرتے تھے میخانوں میں، وہ بھی کیا لوگ ہوا کرتے تھے میخانوں میں بھی رقصہ سی رہا کرتی تھی پیمانوں میں۔ تو یہ خاکہ اور دوسرے خاکے، خاکہ کیا ہے؟ خاکہ کسی شخص، ہر آدمی میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، دل سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاکے کے پیچھے ایک تہذیب نظر آتی ہے، ایک تاریخ، سیاسی، سماجی۔ تو انوار صاحب نے اس خاکہ لکھتے ہوئے ایک دور کی وفاداری، انسانیت، دوستی اور ہر چیز کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ واقعی اطاعت دینے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاں انوار صاحب نے یادداشتیں لکھی ہیں اس میں کمال کی منظر نگاری ہے، لکھنؤ کی پوری تہذیب ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، انوار صاحب نے ایک اور چیز جو اس میں دی ہے کتاب میں، وہ ہے انہوں نے کچھ خلاصے کیے ہیں کہ لکھنوی تہذیب کے بارے میں جو کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے پہلے آپ والی بات کا جو لکھنؤ سے منسوب ہے، لیکن یہ جو پہلے آپ والے جو لطائف ہیں وہ تو دیکھیں کسی بھی برادری کے ساتھ جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ اصل پہلے آپ کے اندر جو کشش ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو راستہ دینا، دوسرے کو پہلے اس کا حق دینا۔ آپ اگر کراچی میں ٹریفک کی زبوں والی دیکھیں تو اس کا المیہ یہی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہاں وہی لکھنؤ میں تہذیب آ جائے، میں آپ کو ایک
واقعہ بتاؤں. ہمارا گھر ماری پور میں ہے اور وہاں ٹرک اسٹینڈ ہے. صبح کے وقت میں آفس آتا ہوں تو وہاں فیکٹریوں سے لوگ نکلتے ہیں جنہوں نے رات کی ڈیوٹی کی ہوتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے لفٹ دی. جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو ٹرک آ رہا تو اس نے ہمیں راستہ دے دیا بالکل کھڑے ہو کے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج راستہ کیسے ملا. نے ان صاحب سے ویسے ہی پوچھنے کہ آپ کہاں گئے ہیں. کہنے لگے ہم لکھنؤ کے ہیں. تو یہ لکھنؤ والوں کی برکت تھی کہ اس ٹرک والا بھی جو ہے اس کو انسان بن گیا. تو یہ جو لکھنؤ والے کے اچھا اسی طرح سے ایک تقریب میں ہمارے دوست تھے لکھنؤ کے نشاد صاحب, وہ ایک اچھے عہدے پہ, ان کی اہلیہ بھی اچھے عہدے پہ. تو صبح جب وہ کہتے ہیں ہم دونوں ساتھ ہی نکلتے تو میں نے انہیں مذاقاً کہا کہ پھر تو آپ آفس لیٹ پہنچتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے لکھنوی آداب جو ہے اس وقت کے لیے برطرف رکھے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے لطائف, ہم میمنوں کے بھی بہت سارے لطائف ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں اور ہنستے ہیں. تو اس طرح یہ تو ہنسنے کی بات ہے, اس میں مطلب کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے. اور تیسرا جو ان کا انوار صاحب کا موضوع ہے مضامین کا, اس میں انہوں نے معاشرتی اور سیاسی خرابیوں کی جو ہے کھلے دل سے اور پوری بہادری سے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں مورد الزام ٹھہرایا ہے. اوور آل یہ کتاب جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی جو شروع میں بیان کی گئی کہ اس میں زبان اتنی سادہ اور سلیس ہے, گویا کوئی دریا بہہ رہا ہے. یہ کتاب اپنے آپ کو پڑھوا لیتی ہے. تو جس طرح ابھی ایک حلف اٹھایا تھا ہماری بہن شبنم امان صاحبہ نے کہ انہوں نے کتاب پوری پڑھی ہے, تو میں بھی فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے بھی کتاب پوری پڑھی ہے اور اس کے بعد ہی میں نے بیان کیا. تو انوار صاحب کے لیے بہت مبارکباد اور بہت بس یہ ادریس بھائی کی عنایت ہے. دیکھیں تقریب جو ہوتی ہے نا, جب ہم منعقد کرتے ہیں تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ تقریب کامیاب ہو. اور میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ جو یہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا, اس سے تقریب میں لوگ جمع نہیں لگتے ہیں. میں کہتا ہوں فی البدیہہ پڑھیں تو اس میں تفنن کا تڑکا ڈالیں, لوگوں کو ہنسائیں. تو آج کی تقریب اس اعتبار سے بڑی کامیاب رہی. تقریب یوں بھی کامیاب رہی. اس کے بعد کھانا جو ہے انہوں نے انوار صاحب نے بہت شوق سے کیا تھا. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے آپ ڈیکوریشن والے پوچھتے ہیں نا کہ کھانے میں کیا, تو ہم کہتے ہیں مثالن ہے, روٹی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہرے مسالے کا کھڑا قیمہ ہے اور خمیری روٹی ہے. تو اتنا دل سے انہوں نے کھانا پکایا تھا اور وہ سب کو پسند بھی آیا اور تقریب میں کامیاب رہا. اس کے بعد چائے ہے اور پھر پان تو اقبال بھائی کے ہوتے ہی ہیں. دیکھیں رومن تو زہر ہے, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اب ایک آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں. ہمارے گروپ میں تو آپ کو رومن بالکل انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. پوری کوشش یہی ہوتی ہے. اور یہاں تک انوار صاحب کی یہ کتاب ہے, انہوں نے ایک دور کا مطلب بیانیہ ان کا ہے یہ, اور بہت خوبصورت کتاب ہے. زبان بڑی اس کی آسان اور سادہ ہے, اور میرے خیال میں یہ کتاب پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے. بچے بھی اس کو شوق سے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ختم نہیں کریں گے. بہت اچھی کتاب ہے یہ.